کس قدر ایکسٹرا آرڈنری فضائل علماء کے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک بات بڑی واضح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب ان کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک جو قرآن کا فہم پہنچے گا، جو قرآن کا علم پہنچے گا، یہ کس کے ذریعے پہنچے گا؟ قرآن پاک بذات خود تو بولے گا نہیں، اور لوگ خود بخود قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ جیسے خاص طور پہ جو عربی نہیں ہیں وہ تو قرآن پاک کو ویسے ہی نہیں سمجھ سکیں گے، اور جو عربی بھی ہیں ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ قرآن پاک کے وہ بہت سارے مقاصد اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سمجھ سکیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگوں تک جائے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن علماء کے ذریعے ہی پہنچنا ہے، تو علماء کی فضیلت اور اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ بعض علماء نے ایک مثال بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، وہ کسی کا بھی محتاج ہو، وہ تو نبیوں کا بھی اس حوالے سے محتاج نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ایک آدمی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کو اپنی کتاب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی جو ہیں یہ دن رات اس کی کتاب کو چھاپنے میں، تقسیم کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، سمجھانے میں، بتانے میں مصروف ہیں، وہ کتنا خوش ہوگا کہ یار یہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہے میرے لیے، یہ کتنی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میری خاطر یہ کتنی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری کتاب کو ہی انہوں نے اپنی زندگی بنایا ہوا ہے، اسی کا پھیلانا، اسی کا پہنچانا، اسی کا بتانا، اسی کا چھاپنا، اسی کا لوگوں تک پہنچانا، سمجھانا، سب انہوں نے تو اپنی زندگی اسی میں لگا دی، اور کتاب والے کی محبت دل میں ڈالنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا ان بندوں سے واہ 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 واہ، کہ جو دن رات اپنا دین نہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچا رہے، بادشاہ کے احکام جو آگے سب تک پہنچاتا ہے، تو بادشاہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ بذات خود ایک ایک بندے کو جا کے اپنا وہ پیغام نہیں دیتا۔ صحیح۔ تو جو بادشاہ کے سارے پیغام دوسرے تک پہنچائے گا تو بادشاہ کا کتنا معتمد ہوگا اور بادشاہ کتنا اس سے راضی ہوگا۔ تو علماء اللہ عز و جل کی کتاب کے مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اس کی اطاعت کی طرف، بندگی کی طرف بلانے والے، اور اس کی نافرمانی سے روکنے والے ہیں کہ نہیں یہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہوگا کہ میری ناراضگی کی ان کو کتنی پرواہ ہے کہ خود تو بچتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور خود بھی میری رضا کے کام کرتے ہیں، اور ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے ہیں یہ کرو اللہ راضی ہوگا، یہ کرو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو گویا جب ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو گیا تو یہ تو وہی ہوئے نا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، ساروں جہانے کا پالنے والا ہے۔ کیا شاندار انداز میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علماء کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے۔ کیا بات! جس بندے نے دنیا کی بڑی بڑی نوکریاں ٹھکرا کے، کاروبار کے بڑے بڑے آپشنز ٹھکرا کے، مال کمانے کی اپارچونٹیز کو اس نے سائیڈ میں کر کے، وہ بیچارہ تھوڑے یہی 10,000 کی خاطر مسجد میں پڑا ہوا، 15,000 کما کے وہ مدرسے کے اندر جامعہ میں پڑھا رہا ہے، حالانکہ وہ اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ بھی اگر بھاگ دوڑ کرے تو وہ بھی کاروبار میں بڑا کما۔ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ کچھ ملتا نہیں ہے، اس کیلیبر کے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے چلے جاتے ہیں مدرسے میں۔ آپ جب دو چیزوں میں کمپیریزن کرتے ہیں تو اب آپ کا اپنا نقطہ نظر دیکھا جائے گا کہ آپ کے نزدیک کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کی نظر میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے، تو لہذا جب سب سے بڑی شے پہ فوکس ہوتا ہے نا تو پھر دوسری چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں رہتی۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی سارے کے سارے جو ہے بالکل ہی آپ نے مدرسے میں کتنے لنگڑے لولے دیکھے ہیں یا اندھے نابینا دیکھے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، تو ان میں ذرا نابیناؤں کی لسٹ علیحدہ کر دے، یہ لنگڑوں کی علیحدہ کر دیں آپ، تو اگر ہے ایسی کوئی لسٹ تو بتا دے، نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے۔ میں تو ویسے ہی میں دوسرے جامعات میں پڑھا ہوں، مجھے تو ایسا نہیں نظر آیا کہ جو ایسا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو آخر یہ لوگ جو سارے دین کی طرف آئے تھے کس خوشی میں آئے تھے؟ ان کے ماں باپ ان کو کسی اور راہ پہ بھی چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسی کام کے لیے لگایا۔ ابھی بڑے بڑے عمرا تمنا کرتے ہیں، جن کے بیٹے بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں یار کاش یہ عالم بھی بن جائے، جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے، جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ دنیا کیا ملتی ہے، دنیا بھی ساری ملتی ہے، مین جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو پھر بقیہ چیزیں اس کی نظر میں کم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔